بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں، چاہے انگلش لے لیں، اردو لے لیں، فارسی لے لیں، پورٹوگیز لے لیں، اسپینش لے لیں، یا جتنے بھی لینگویجز ہیں، یہ ساری لینگویج انسان نے اپنی ضرورت کے مطابق ایجاد کی، اپنی ضرورت کے حساب سے وہ زبان انسان نے بنائی۔ بہت سے چھوٹے چھوٹے جو ایریا ہوتے ہیں ان کی بھی اپنی زبان الگ ہوتی ہے۔ ایک ملک کے اندر پتہ نہیں کتنی کتنی زبانیں بولی جاتی ہے، اور یہ ساری زبان انسان کمیونیکیشن کرنے کے لیے دریافت کرتا ہے یا ایجاد کرتا ہے۔ مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ لینگویج کے ذریعے سے میں آپ کو کمیونیکیٹ کر سکوں۔ اب میں اردو جانتا ہوں، آپ اردو نہیں جانتے، آپ صرف فارسی جانتے ہیں، تو ہمارا کمیونیکیشن کیسے ہوگا؟ میں اپنی بات آپ کو کیسے سنا سکتا ہوں اور آپ اپنے جوابات سے مجھے کیسے مطمئن کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ ساری جو زبانیں ہیں، دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہے، یہ ساری کی ساری انسان کی تخلیق زدہ زبانیں ہیں، لینگویجز ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جیسے جیسے انسان کو ضرورت پڑتی گئی، ویسے ویسے ایسے ایریا میں انسان اپنی زبان ایجاد کرتا چلا گیا۔ تھوڑی سی مکس کر دی، فارسی بھی مکس کر دی، اردو بھی مکس کر دی، پشتو بھی مکس کر دی، اور آج کل تو اردو میں بھی انگلش بولا جاتا ہے۔ یعنی اردو لینگویج میں باتیں ہو رہی ہے، لیکن بہت سے محاورے انگلش میں انسان بولتا ہے تاکہ سامنے والے کے ساتھ کمیونیکیٹ صحیح طرح سے ہو سکے، تاکہ انسان کو صحیح طرح سے سمجھ میں آ سکے۔ اب یہ ساری زبانیں انسان نے بنائی ہے، غور سے سننا، یہ ساری زبانیں انسان نے بنائی ہے۔ تو انسان جو چیزیں بنائے گا اس میں خامی ہوگی، اس میں نقص ہو سکتا ہے، اس میں خامی ہو سکتی ہے، وہ زبان پرفیکٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ اس کو پرفیکٹ لینگویج نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال بولی جاتی ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہے کہ جو عالمگیر طور پر، یعنی دنیا کے طور پر جو لفظ بولا جاتا ہے، اس کی اسپیلنگ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ کہیں پہ سی، اے بی سی، سی کا پروناؤنس کے کی صورت میں آتا ہے، سی اے ڈبل ایل، کال، کال کیوں، سال کیوں نہیں کہتے ہیں؟ تو ایسی بہت ساری انسان کی جو لینگویجز ہے اس کے اندر چند کنفیوژن ہے، لیکن چونکہ انسان نے بنائی ہے یہ لینگویج اپنی کمیونیکیشن کے لیے، اپنی بات کو سمجھانے کے لیے، اپنی خواہشات کا اظہار کرنے کے لیے اور سامنے والے کی بات سننے کے لیے، انسان نے یہ کمیونیکیشن کی لینگویج بنائی ہے۔ اب میں ایک سوال کروں کہ آپ کو اگر کچھ چیز کہنی ہے، مثلا میں یہ کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز کہنی ہے، اب میری مادری زبان جو ہے وہ اردو یا گجراتی یا ہندی، اب میں سمجھ لیں کہ گجراتی میں خدا سے دعا مانگتا ہوں، کیا خدا گجراتی سمجھتا ہے؟ ایمان کی بات اور ہے کہ خداوند عالمین سب زبانیں جانتا ہے، یہ ایک ہمارا ایمان ہے، یہ ایک ہمارا یقین ہے۔ میں اس کو چھوڑ کر صرف لاجک وے میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیا خدا گجراتی جانتا ہے؟ کوئی آدمی پشتو میں دعا مانگ رہا ہوگا تو کیا خدا پشتو جانتا ہے؟
پھر افغانستان کی پشتو، پشاور کی پشتو اور دوسری جگہ کی پشتو، اس میں بھی فرق ہے۔ اب کوئی پشتو میں دعا مانگ رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ویسٹ کے اندر جو بچے ہیں وہ انگلش میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کیا خدا انگلش سمجھتا ہے؟ لوگ عربی میں دعا مانگتے ہیں، تو کیا صرف اللہ عربی زبان جانتا ہے اور کوئی زبان نہیں جانتا؟ تو دنیا کے اندر آج اتنی ملٹیپلیکیشن ہو گئی ہے، ایک ہی جگہ پہ ہزاروں قسم کی زبانیں بولنے والے جمع ہوتے ہیں، اور سب کے سب اپنی اپنی زبان میں خدا کو پکارتے ہیں، خدا سے مانگتے ہیں۔ تو خدا کون سی زبان جانتا ہے؟ یہی میرا سوال ہے، کون سی زبان جانتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ساری زبانیں خدا جانتا ہے۔ ایمان کی بات تو الگ ہے، لیکن میں دوسرے وے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدا کون سی زبان جانتا ہے۔ بعض لوگ اڑ جاتے ہیں کہ نہیں، خدا یہی زبان جانتا ہے۔ تو پھر جو گجراتی میں، اردو میں، انگلش میں، اس میں اور اس میں جو دعائیں مانگتے ہیں، وہ ساری دعائیں بیکار، کیونکہ خدا تو سمجھے گا ہی نہیں وہ زبان۔ جب خدا کو سمجھ میں ہی نہیں آیا تو وہ دعا ہماری کیسے قبول کرے گا؟ کیسے ہم کو وہ چیزیں دے گا جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم مانگ رہے ہیں؟ اور پھر دوسری بات دیکھیے کہ ایک ہی جگہ پہ بہت سارے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ میں گجراتی میں مانگ رہا ہوں، کوئی اردو میں مانگ رہا ہے، کوئی عربی میں مانگ رہا ہے، اور کوئی پرشین میں مانگ رہا ہے، کوئی فارسی میں مانگ رہا ہے، کوئی میمنی زبان کو استعمال کر رہا ہے، کوئی کاٹھیاواڑی زبان استعمال کر رہا ہے۔ وہ ساری دعائیں جو ہے وہ ایک ساتھ اٹھ رہی ہے، ایک ہی جگہ پہ اتنے سارے لوگ ہیں، وہ ساری لینگویج جو ہے وہ اٹھ رہی ہے۔ گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ عربی والے کی دعا جو عربی میں مانگی وہ گجراتی والے کو دے دی گئی، اور گجراتی والے نے جو دعا مانگی وہ فارسی والے کو دے دی گئی، فارسی والے نے جو دعائیں مانگی وہ عربی والے کو دے دی گئی۔ کیا اس قسم کی کوئی گڑبڑ کا امکان ہے؟ اگر انسان کی زبان میں بات کروں تو ہوگا، ہاں، انسان ایسا کر سکتا ہے، یعنی انسان سے گڑبڑ ہو سکتی ہے کہ اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں، اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں۔ چونکہ لینگویج کا مسئلہ ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ۔ تو پھر انسان خدا سے کون سی زبان میں دعا مانگے؟ خدا تک کون سی دعا فاسٹ پہنچتی ہے؟ بڑا مشکل ہے نا؟ ویسے تو ایک چھوٹی سی مثال میں دے دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ اے خداوند عالمین، اے باری تعالیٰ، کوئی ایسی دعا بتا دے، کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ تیری بارگاہ میں دعا فوراً پہنچے اور اس کو شرف قبولیت ملے۔ اب یہی سوال اگر میں آپ سے پوچھوں تو ہو سکتا ہے آپ کے بہت سارے جوابات ہو سکتے ہیں، ہر انسان کا الگ جواب ہوتا ہے، لیکن خداوند عالمین نے فرمایا میرے تک جلد سے جلد دعا پہنچانے کے لیے کسی کا منہ خرید لے، کسی کا منہ خرید لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے اگر تیرے حق میں دعا مانگیں گے تو وہ دعا فوراً پہنچے گی، فاسٹ۔ اب اگر جو آپ اس کو عام طور پر لے لیں، مثال کے طور پر پاکستان میں یا انڈیا میں یا دوسری جگہ پر، تو جو بھکاری ہوتے ہیں
جس کو آپ دیتے ہیں وہ آپ کو بہت ساری دعائیں دیتا ہے، وہ پہنچتی ہے؟ میں جج نہیں کر رہا، نہ جج کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ دعا پہنچتی ہے؟ دوسرا، جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں، اس کی جو لوگ چاپلوسی کرتے ہیں، اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، اس کو دعائیں دیتے ہیں، کیا یہ دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے؟ نہیں، جو دل سے نکلے۔ کسی بیوہ کی خدمت کی، بیوہ نے آپ کو دعا دی، وہ فوراً پہنچے گی۔ کسی بھی غرض کے خاطر نہیں، کسی کے ریوارڈ یا بدلے کے خاطر نہیں کہ میں آپ کو 10 روپے دیتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، تو وہ دعا جعلی ہو گئی۔ لیکن میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں، میں کوئی ایسا عمل کرتا ہوں کہ اس بندے کا دل خوش ہو جائے، تو وہ مجھے دعا دیتا ہے، اور وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ میں کسی مریض کے پاس چلا گیا ہاسپٹل میں، کوئی اس کے پاس آتا نہیں ہے، پوچھتا نہیں ہے، لیکن میں چلا گیا، میں نے اس سے بات چیت کی، گھڑی دو گھڑی زندگی کے اس کے ساتھ گزارے۔ ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا دل کتنا خوش ہوتا ہے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور وہ اس خوشی کے عالم میں جب ہمارے لیے دعا کرتا ہے، فوراً پہنچتی ہے، فوراً پہنچتی ہے۔ اسی طرح سے کوئی دکھی انسان، کوئی تکلیف میں ہے انسان، کوئی کسی بھی چیز کے اندر مبتلا ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ کوئی بہت زیادہ بزرگ ہے، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، آپ اس کی سیوا کرتے ہو، خدمت کرتے ہو، وہ آپ کو دعائیں دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کون سی دعا میں آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ تو بیچ میں ایک بات نکل آئی تو میں نے آپ سے شیئر کی، لیکن بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ خدا کون سی زبان سمجھتا ہے؟ انگلش کی، اردو، گجراتی، پرشین، کون سی؟ یہ ساری زبان تو انسان کی ہے۔ اللہ صرف اور صرف محبت کی زبان سمجھتا ہے، محبت کی، اور محبت کی کوئی لینگویج نہیں ہوتی، کوئی زبان نہیں ہوتی۔ محبت کا اظہار ہوتا ہے، کبھی کبھی الفاظ کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن جو محبت ہوتی ہے اس کے کوئی الفاظ نہیں ہوتے۔ جو پیار ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے، یہ ایک احساس ہے، یہ ایک احساس ہے۔ اس احساس کے ساتھ جو انسان دعا مانگتا ہے، یقیناً وہ دعا تو بہت تیز پہنچے گی، بہت تیز پہنچے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کی زبان جانتا ہے، چاہے وہ محبت کا اظہار آپ اردو میں کرے، فارسی میں کرے، اسپینش میں کرے، انگلش میں کرے، عربی میں کرے، عبرانی میں کرے، جس زبان کے اندر آپ اپنی محبت کا اظہار اپنے رب سے کرنا چاہتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ وہ سب سے بڑی چیز محبت کی زبان جانتا ہے، محبت کی زبان جانتا ہے۔ دنیا کے اندر آج اتنی زبانیں ہیں، ہر زبان میں اگر محبت ڈال دی جائے اور اسی محبت کے انداز میں خدا سے بات کی جائے، خدا جواب دیتا ہے۔ اور خدا فرماتا ہے نا، وہ کون ہے جو تمہاری پکار کو سنتا ہے، تمہاری پکار کو سن کر جواب دیتا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو کبھی کبھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ سمجھنے کے خاطر یا سمجھانے کے خاطر کوئی چھوٹی سی بات بنتی ہے اور اس کے اندر بہت بڑا فلسفہ نظر آتا ہے۔ ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ بیٹا دعائیں مانگا کرو، دل سے مانگا کرو۔ پھر یہ کہتے تھے کہ دل سے مانگو، لیکن ہو سکے تو رات کو ضرور مانگو، دعا مانگا کرو۔ تو ایک ماں اپنے بچے کو سکھانے کے خاطر بولتی تھی، بیٹا رات کو دعا مانگ کر سویا کرو۔ اب آج کل کے ماڈرن زمانے کا لڑکا وہ کہاں بات سنتا ہے،
ماں نے کہا بیٹا دعا مانگا کرو. نو مام، آج تو میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے. اچھا. دوسرا دن ہوا، پھر دوسرے دن ماں سے یاد دلاتی بیٹا دعا. نہیں ماما آج نہیں، کل. پھر تیسرا دن ہوا، پھر ماما نے یاد دلایا. نو ماما آج تو بہت ٹائرڈ ہوں، پرومس پرومس پرومس، کل ضرور مانگوں گا. اب وہ بچہ سوتا ہے. اس کی ماں سوچتی ہے کہ کیوں نہ اس کو دعائیں لکھ کر دے دوں، کہ یہ دعا اردو میں یا گجراتی میں یا پرشین میں یا انگلش میں یہ دعائیں لکھ دوں کہ اللہ کے دربار میں یہ دعائیں مانگا کر کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے روزی رزق میں برکت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری بیماریوں کو دور کر، اے اللہ تو ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کر، ہم کو خوشیوں سے مالا مال کر دے، اس قسم کے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اس قسم کی دعاؤں کی ایک لسٹ بنا دی، 7-8 دعائیں. پھر جب دن آیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا آج تیرے کو کچھ نہیں کرنا ہے، خالی جب تو سونے جانا تو یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ لے، تو تیرے کو سوچنا نہیں پڑے کہ تیرے کو کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا ہے. تو بچے نے کہا ٹھیک ہے. جیسے بچہ آیا اور صاحب وہ کاغذ بھی دے دیا، جب وہ سونے کے لیے گیا تو ماں اس کو یاد دلا رہی ہے، بیٹا یاد ہے نا؟ تو بولے ہاں ہاں یاد ہے. پھر سوتے ہوئے اللہ سے بات کر کے کہتا ہے، اے اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے نا، تجھے معلوم ہے کہ دل کے اندر کیا ہے، تو یقیناً تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کاغذ میں میری ممی نے کون کون سی دعائیں دی ہے. اے خدا تو یہ سب دے دے، میں تھک گیا ہوں، میں سو جاتا ہوں. کہنے کو تو یہ ایک مذاق کی بات ہے، لیکن اس میں فلسفہ یہ ہے کہ وہ بچہ کتنا معصوم ہے، کتنا معصوم ہے، اور کتنی محبت سے یہ کہہ رہا ہے اپنے پروردگار کو کہ تو دل کی بات جانتا ہے نا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن وہ معصومیت کے اندر کوئی بناوٹ نہیں ہے، وہ معصومیت کے اندر کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے. صرف بچہ ہے تو بچپن کے اندر جو معصومیت ہے، اسی معصومیت کی وجہ سے وہ دعا مانگتا ہے کہ خداوندہ یہ چیزیں مجھے دے دینا. اگر ہم 75 80 90 سال کے بھی بوڑھے ہو جائیں اور ہمارا دل اسی طرح سے معصوم ہو جیسے کہ ایک بچے کا ہے، ہم اسی طرح سے دغابازی سے پاک ہو، ہم اسی طرح سے برائیوں سے دور ہو اور ہم بالکل پاک پاکیزہ ہو، ہم بھی اللہ سے ایسی طرح سے بات کر سکتے ہیں کہ خداوندہ تجھے تو پتہ ہے مجھے کیا چاہیے، میں اپنی زبان کیوں خراب کروں، دے مجھے. ساری محبت کی بات ہے، پیار کی بات ہے. تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار اور محبت سے جتنی باتیں کرے گا، اللہ وہ سنے گا، وہ سنے گا. پیار اور محبت، دھوکہ یا دغابازی یا دکھاوے کی بات نہیں. بہت سے لوگ دکھاوے کے لیے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اگر دل کی گہرائی سے محبت سے سرشار ہو کر اللہ سے دعا مانگو گے، اللہ ضرور دے گا، ضرور دے گا. چلے آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. جیو اور جینے دو.